السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں APN نیوز اور میں ہوں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبی بریک کے بعد، ایک طویل بریک کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے شخصیت کے بارے میں، ایک ایسے لعنتی آدمی کے بارے میں جس نے ان گنت معصوم پاکستانیوں کے لہو سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، اور پھر اب در در خاک سر ہونے کے بعد اور جب اس کی اصلیت سامنے آئی، اس کا بھانڈا پھوٹا، تو پھر عیار اور مکار اور چالاک بھارت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مانند، اس نے پوری دنیا میں اپنا رونا رویا، اور جب وہ اس رونے میں ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد وہ مظلوم بنا، اور مظلوم بننے میں بھی جب وہ ناکام ہوا تو اس کے بعد اس کی جو ظالمانہ کارروائیاں تھیں وہ اپنی جگہ رہیں۔ سب صورتحال پہ میں بات کروں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ APN نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دیکھیے، ایک روز قبل برہان وانی شہید کا چوتھا یوم شہادت تھا۔ برہان وانی ہمارے آنکھوں کا تارا، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لیکن جب مبارک حسین پٹیل، المعروف مبارک حسین پٹیل، کلبھوشن یادیو کی بات کی جائے، اور پھر وہ کونسلر رسائی کی، ان کی رحم کی اپیل بھی پاکستان مانتا ہے، ان کی بیوی سے، ان کی والدہ سے ان کی ملاقات بھی کرواتا ہے، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے والد سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور پھر رحم کی اپیل بھی وہ دائر کر رہے ہیں، اور پھر رحم کی اپیل نہیں بھی دائر کر رہے ہیں، اور بھارت کا پراپوگنڈا اور جھوٹا اور گھٹیا اور بے بنیاد بکواس کرنے والا کسی جاہل ماں کا بچہ انڈین میڈیا جو ہے وہ مسلسل بک بک بھی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ سارے، سب سے پہلے تو میں انڈین میڈیا کی بات کرتا ہوں نا، انڈین اینکرز جو ہیں ان کو مرغا بنا کے اتنے لتر ان کی تشریف پہ مارنے چاہیے، ان کی ایس کو نا سکرو کر دینا چاہیے۔ انڈین اینکرز کو اتنے لتر مارنے چاہیے، اس سے کم کہ تو وہ قابل ہی نہیں ہے۔ مزید اگر کرنا ہے تو وہ جو ان کی زبان بڑی پٹر پٹر چلتی ہے، اس کے اوپر ان کے منہ میں نا مرچیں گھسا دینی چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد پچھواڑے سے آگ کیسے نکلتی ہے۔ یہ تو انڈین میڈیا کا حال ہے، کیونکہ یہ وہی انڈین میڈیا ہے جب چار ان کو لتر پڑتے ہیں چائنیز سے تو ایسے جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، چوزا بلی کو دیکھ کے جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، یہ بکری ممیانے لگتی ہے شیر کو دیکھ کے۔ یہ تو انڈین میڈیا کی اصلیت ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ان کا ایک نہیں ہزار دفعہ جھوٹا پروپوگنڈا چاک ہو چکا ہے، اور ان کے جھوٹ ہزار دفعہ سامنے آ چکے ہیں۔ کشمیر کے موضوع پہ میں بات کروں تو اتنی بکواس، اتنی بلشٹ، اتنا گھٹیا رونا، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، او بھائی پاکستان نے کشمیر آکوپائڈ نہیں کیے، یہاں پہ آزاد کشمیر ہے، یہاں پہ لوگ اپنی آزادی سے جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر ایک ریاست ہے جس کا اپنا آئین اور قانون ہے۔ جموں کشمیر میں کیا ہے، سال ہونے کو آیا ہے، آپ نے وہاں پہ لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں جیرن کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ 3 سالہ بچے کے سامنے اس کے نانے کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، 100 سے زائد ہماری بہنوں کی عصمت دری آپ کر چکے ہیں، 1000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اسی ایک سال کے اندر ان گنت ہمارے نوجوان، بے نہتے کشمیری نوجوان جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو آپ کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ ان کو پیلٹ گنوں سے ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ننگے انسانیت، ننگے دین، ننگے ملت آپ کی کارروائیاں ہیں، تو اس کو آپ کا انڈین میڈیا سو کالڈ بڑی سیکولر اور ڈیموکریٹک ریاست ہے، خاک سیکولر اور ڈیموکریٹک ریاست ہے، پاکستانی جوان جو ہے وہ پاؤں مارتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ سری نگر سے دلی تک آپ کے فون کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو نیندیں آپ کی حرام ہو جاتی ہیں۔ مودی اپنے ارد گرد شاید اتنا حفاظتی اظہار تو خیر میرے خیال سے پاکستان کی کسی اتھارٹی کے پاس نہیں ہوتا ہوگا جتنا مودی لگا کے، کیونکہ رات کو بھی اسے پاک فوج خواب میں آتی ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے مجاہدین ابھی جو ہے وہ کشمیر کو فتح کر کے لے جائیں گے۔ بات جو ہے یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ کلبھوشن یادیو جو بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جو بلوچستان میں بم دھماکوں میں ملوث ہے، جو بلوچستان میں معصوم مزدوروں کو شہید کرنے میں ملوث ہے، جو سی پیک کے پروجیکٹ کو سبوتاژ کرنے میں ملوث ہے، جو کوئٹہ ریزیڈنسی پہ حملے کی پلاننگ کرنے خاد جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو بہت ہی خطرناک کارروائیاں کر رہی ہے را کے ساتھ مل کر اور موساد کے ساتھ مل کر، اور پھر کلبھوشن یادیو نے ایران کے ساتھ مل کر جو کارروائیاں کی، وہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔
تو ایسے میں ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے امن کو، آپ اس سوال کا خود جواب دیجئے مجھے، میرا ہندوستانیوں سے جو بڑی 13 ارب کی مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہی کلبھوشن یادیو آپ کے گھر گھس کے آپ کے دلی میں، آپ کے بامبے میں، ٹھیک ہے، آپ کے ناگالینڈ سے آپ تو کنٹرول ہو نہیں رہا، آپ سے خالستان تو آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہا، اگر یہی کلبھوشن یادیو آپ کے بامبے اور دلی میں گھس کے، آپ کے مہاراشٹر میں گھس کے اگر یہ کارروائیاں کرے تو آپ کہاں سے جو ہے وہ آپ چیمپئن رہ جائیں گے، اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کبھی اپنے یہ جو آپ کے خاص وہ چانکیا کے چیلوں والی جو آپ کی سوچ ہے نا، اس کو آپ پلیز تھوڑا سا نا کبھی کبھی اپنے گریبان میں بھی رکھ کے سوچ لیا کریں، اور آپ کبھی کبھی اس کا یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ اس کا امپیکٹ ان لانگ رن میں کیا بنے گا۔ ابھی کلبھوشن یادیو صاحب کی بک جھک جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور بڑی وہ جی بہادر بننے کی بھی انہوں نے کوشش کی، ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، ان کی ساری کارروائیاں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے رویے کی تعریف کروں گا، پاکستان کے پرامن رویے کی تعریف کروں گا، پاکستان کے بڑے رویے کی تعریف کروں گا۔ ہندوستان اپنے آپ کو سو کالڈ بڑا بھائی تو کہتا ہے، ایک بہت بڑا ملک تو کہتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں جو ہے نا وہ بچوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں، انتہائی گھٹیا، کم ظرف اور نسلی کتے والی عادتیں ہیں مودی کی اور ہندوستان کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہندوستانی عوام کی تو ہم بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ان کے پالیسی میکرز کی، جو امریکن اور اسرائیلی ایجنٹے پہ اور ان کے بھوٹ چاٹتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں، اور پھر جب چائنیز سے مار پڑتی ہے اور وہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد کراتے ہیں تو پھر انہیں نانی یاد آ جاتی ہے، اور پھر پورے انڈین میڈیا کو معصوم بھیگی بلی بننا یاد آ جاتا ہے، پھر انہیں ابھینندن بھول جاتا ہے، پھر انہیں جو ہے وہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ کارروائیاں بھول جاتی ہیں، پھر انہیں کشمیر میں لاک ڈاؤن بھول جاتا ہے، پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں، پھر پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر جو چائنا ہے وہ ایک ظالم ملک ہے، وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، اور وہ اگر ان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو خطے کا ہم سے متاز ہو جائے گا۔ ابھی وہ بھارتی جو عقل کے اندھے ہیں، جو یہ پالیسی میکرز ہیں، جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، وہ ذرا یہ بتانا پسند کریں گے کہ کلبھوشن یادیو کے معاملے پہ تو بڑی چک بک کر رہے ہیں، لیکن برہان وانی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ ڈاکٹر مظفر وانی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس کے بعد آپ نے 1000 کے قریب جو ہمارے کشمیری بھائیوں کو شہید کیا اس ایک پورے عرصے میں لاک ڈاؤن کے، اس کے بارے میں آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ آپ کے جو بزدل فوجی ہیں، وہ جو گھٹیا ترین فوج ہے انڈیا کی، جو ننگے انسانیت ننگے ملت ہے، میں کہتا ہوں بزدل ترین جو فوج ہے، جو فاشسٹ فوج ہے، جو ظالم فوج ہے، جو ہلاکو خان کی فوج سے بھی گئی گزری ہے، جو کمینی فوج ہے، وہ انڈیا کی فوج ہے۔ یہ جب ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں، اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں اور آپ بھی نہتے کشمیریوں پہ، تو ہم کیوں مبارک حسین پٹیل کو جو ہے وہ چھوڑیں؟ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، صدر مملکت جناب عارف الوی سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بالکل یہ اپیل کروں گا کہ مبارک حسین پٹیل کو سرے بازار سب سے پہلے کوڑے مارے جائیں، اس کی کھال ادھیڑی جائے، اس کی کھال میں جو ہے وہ بھس بھرا جائے، اس کو پھر پھانسی دی جائے، اور اس کی کھال اتار کے جب اس کا مردہ جسم سامنے آئے اس کو گلے میں پھندا ڈال کر جو ہے اس کو گھسیٹا جائے، گلیوں میں کتوں کے آگے پھینکا جائے، وہ بھی نہیں کھائیں گے اس کے گوشت کو، یہ مبارک حسین پٹیل نامی دہشت گرد کو، کلبھوشن یادیو نامی دہشت گرد کو۔ کیوں؟ جو جانور ہوتا ہے نا، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے خدا کے ساتھ، اور وہ تمہارے بھگوان کے ساتھ بھی، یہ کتا بھی تمہارا بھگوان ہوگا، یہ ہندوستانیوں، تو تمہارا بھگوان بھی اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس کے جسم سے انسانی خون کی بو آ رہی ہے، یہ خونخوار بدبودار بھیڑیا ہے، اس کے اندر جو انسانیت کے خلاف جو گندگی ہے وہ باہر آئی ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ آسانی نہ دی جائے، اب مزید اس کو کسی قسم کی سہولت نہ دی جائے، اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو عبرت ناک سزا دی جائے، اب وقت آ چکا ہے کہ اسے بیچ بازار میں پھانسی دے کر ایسا ایک واقعاتاً مثال بنا دیا جائے کہ آئندہ پاک سرزمین پر کسی بھارتی گھسپیٹیے کی جرت نہ ہو، اور جو یہاں ان کے دہشت گرد موجود ہیں وہ بھی دم دبا کر واپس بھاگیں، جو ان کے جاسوس پاکستان آنے کی کوشش کریں، بارڈر کراس کرنے کی کوشش کریں، تو ان کے سامنے مبارک حسین پٹیل المعروف یا کلبھوشن یادیو المعروف مبارک حسین پٹیل کا لاشا لٹکتا ہوا ایک سبق آموز ان کے لیے مثال ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستانی ہماری صفوں میں بھی میر جعفر میر صادق موجود ہیں، ان کے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری موقع ہے کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں، معافی کریں،
اور معافی مانگتے ہوئے پاکستانی اداروں کو جتنے بھی انڈین سپاہی پاکستان میں موجود ہیں ان سب کا بتا دیں، یقین مانیں ان کی جان خلاصی ہو جائے گی، وعدہ معاف گواہ بن جائے، کیونکہ آئندہ آنے والوں میں بہت بڑے لیول پہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈین جاسوسوں کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پاکستانی سرزمین پر ایک بھی انڈین گھسپیٹیا اگر موجود ہے، ایک بھی انڈین لانتی موجود ہے غدار اور جاسوس، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ پاک سرزمین کی جانب میلی آنکھ سے بھی دیکھنے والوں کے تن جو ہے وہ جدا کر دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ اس سرزمین کے بیٹے آج بھی اپنی ماں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویلاگ کو شیئر کیجیے گا۔ کسی گھٹیا کتے کی دم اگر کسی انڈین اینکر کی جرت ہے تو میرے سامنے آئے، آ کے بات کرے، میں بتاؤں گا کہ ان کے باپ کلبھوشن یادیو کے کیا قصور ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔